انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شریف کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر کی رات، شب قدر ایک رات، خیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا بلکہ اس سے بہتر بتلایا، خیر من الف شہر ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے انسان، دنیا میں رہتا ہے بچہ، جوان، نوجوان، ادھیڑ، بوڑھا، تو کسی بھی عمر کے حصے میں ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر مرحلے میں تیرے لیے ضروری ہے تو یہ اس بات کا محاسبہ کرتا رہے، سوچتا رہے، جائزہ لیتا رہے کہ تو نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر اس کا محاسبہ تم کرتے ہو تو تم سے زیادہ خوش نصیب آدمی کوئی نہیں کہ رسول اکرم نے ان کو بلایا رمضان میں اور ان سے کہا، عثمان، فلاں محلے کے یتیم بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے میں جاتے، معلوم کرتے کہ کون کون بچے یتیم ہیں، کس کس کے گھر میں عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور کیا ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورتیں ان کی پوری فرماتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، آج کی یہ رات رمضان المبارک کی تمام راتوں میں اور آخری عشرے کی منتخب راتوں میں سب سے عظیم اور برکت والی رات ہے۔ بہت سارے علماء کرام، مفسرین اور محدثین کا یہ خیال ہے کہ وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یوں تو پورا رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، یہ بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عموماً اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ نمایاں وصف جو آپ کا نمایاں ہوتا تھا وہ ہوتی تھی آپ کی سخاوت اور فیاضی۔ حدیث میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ ہے کالریح المرسلہ، جیسے ایک تیز آندھی ہوتی ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہو جاتی تھی کہ آپ کثرت سے ضرورت مندوں کو دیتے، نوازتے اور ان کی ضرورتوں پر دھیان دیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ قرآن شریف کا دور فرماتے تھے، یعنی حضرت جبریل رسول اکرم کو قرآن شریف سناتے اور رسول اکرم حضرت جبریل کو قرآن شریف سناتے تھے۔ اور جب حضرت جبریل کی آمد شروع ہوتی تھی اس کے بعد آپ کی نیکی کے جذبے میں، عبادت کے شوق اور ذوق میں اتنی بڑھوتری ہو جاتی تھی کہ اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ خود سخاوت اور فیاضی کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام میں جو لوگ اصحاب ثروت تھے، مالدار تھے، ان لوگوں کو بلاتے اور ان کو متوجہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اکرم نے ان کو بلایا رمضان میں اور ان سے کہا، عثمان، فلاں محلے کے یتیم بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے میں جاتے، معلوم کرتے کہ کون کون بچے یتیم ہیں، کس کس کے گھر میں عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور کیا ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورتیں ان کی پوری فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرتے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اذا جاء العشر الاخر شد میزرہ ایقظ اہلہ، تو رسول اکرم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، باندھ لیا کرتے تھے، اور صرف اکیلے شب بیداری نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ایقظ اہلہ، ان سے کہتے کہ یہ برکت والی رات ہے، اس رات کی فضیلت کو بیکار مت جانے دو۔ ایک بات، ایک حدیث، لمبی حدیث ہے لیکن میں اختصار کے طور پر بتاتا ہوں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے واعظ میں صحابہ کرام کو یہ بتلایا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، کئی سو سال کے ہوتے تھے، 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، بیان ختم ہوا، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن بعد میں آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے صحابہ بہت غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو بیان کرنے والے نے بتلایا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ پہلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، کئی سو سال کے ہوتے تھے لوگ۔ تو صحابہ کرام یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات سننے کے بعد کوئی بھی آدمی یہ سوچے گا کہ یہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں بھی لمبی ہو جائیں، 100، 200، 300 سال کے ہم بھی ہو جائیں۔ تو رسول اکرم کے ذہن میں بھی یہی بات آئی، تو آپ نے بلایا صحابہ کرام اور پھر فرمایا، میں نے سنا ہے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پرانی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، تو تم لوگ یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہو، پریشان ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، تم چاہتے ہو تمہاری عمریں لمبی ہو جائیں؟ کہا اللہ کے رسول، مسئلہ عمر کے لمبے ہونے کا نہیں ہے، ہم اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہیں کہ ہماری عمریں 40، 50، 60 سال کی، اور اسی کے درمیان میں عام لوگ گزر جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں کئی سو سال کی ہوتی تھی، 200، 300، 400 سال۔ تو آپ نے پوچھا تو پھر پریشانی کیا ہے تمہیں؟ زیادہ لمبی عمر نہیں چاہتے اور ان کی عمریں لمبی تھی، اس بات سے پریشان بھی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، پریشانی یہ ہے کہ جب ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں 200، 300، 400 سال، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل بھی زیادہ کرتے ہوں گے۔ ایک آدمی کو موقع ملا 40 سال، 50 سال نمازیں پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اور ایک آدمی کو موقع ملا 300 سال، 400 سال نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا، تو قیامت میں یہ لوگ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی پریشانی کیا تھی؟ رنجیدگی کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ نہیں تھا کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، ہماری کم ہیں۔ سبب یہ تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ وہاں حاضر ہوں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا، تو وہ لوگ ہم سے اس دن اعمال میں، نیکیوں میں، ثواب میں بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے ان سے، اور یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ بھائیو عزیزو، اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کی ہماری، وہ کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہمارا مکان اچھا ہو جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، تجارت اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کو بڑے بڑے عہدے اور سروسیں مل جائیں،
یہاں تک ہے ہماری سوچ بس۔ اس دنیا سے باہر نکل کے آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا ہوگا، نہ اس کی فکر ہے نہ اس کی چنتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس دنیا کی چنتا نہیں تھی، ان کی فکر یہ تھی کہ کل قیامت کے دن وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ جب نیکیوں میں بڑھ جائیں گے تو ان کے درجے، مرتبے، فضیلتیں ہم سے زیادہ ہو جائیں گے، اور اس لیے پریشان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، بات ایسی تھی سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کا حل کیا تھا؟ کوئی حل نہیں تھا، کوئی جواب نہیں، آپ خاموش رہے۔ لیکن صحابہ کرام کی اداسی اور پریشانی بدستور باقی رہی۔ تب اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن شریف کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر، ایک رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، بلکہ اس سے بہتر بتلایا، خیر من الف شہر۔ تو اس رات کی اور کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے برکتوں والے، رحمتوں والے فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ والروح، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل بھی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور ساری رات سلامتی چھائی رہتی ہے ساری دنیا پر، سلامتی کا اور شانتی کا راج ہوتا ہے۔ اور یہ سلامتی اور یہ شانتی اور فرشتوں کا آنا، دنیا میں موجود رہنا، یہ رحمتوں اور برکتوں والے فرشتے ہیں۔ یہ فجر کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو تب تک یہ برکتیں، یہ رحمتیں، فرشتوں کا آنا، حضرت جبریل کا تشریف لانا، یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور فرشتے آتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ فرشتوں کا آنا خود باعث رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، تو یہ فرشتے اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، اور ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو ہماری دعا کہاں تک جاتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں کہ اے اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما لے، اور یہ رحمتوں والے فرشتے ہیں، برکتوں والے فرشتے ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہی ان کو اس لیے
تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں؟ تو بڑی برکتوں والی رات۔ اور ایک اور حدیث، یہ رات ہے، ساری رات کچھ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم آت منفقا سلفا وآت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو تو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اور زیادہ عطا فرما، اور جو آدمی کنجوسی کرے، بخیلی کرے، تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، ضرورت مندوں کو نہ دے، خود ہی جمع کرتا رہے، تو اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اس کے کام کا مت رکھ، تو کہیں بیماریوں میں، کہیں پریشانیوں میں، کہیں پولیس کیس میں، اور کہیں فساد میں، لڑائی میں، جیل میں، حوالات میں، ان تمام میں جانے اور ان سے چھٹکارے کے لیے بے شمار پیسہ اور دولت ہم خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسے نکل جاتا ہے سب۔ جو اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں نکالتے تو ان کا پیسہ اللہ رب العزت بیماریوں کے راستے سے نکالتا ہے، پولیس کیس کے راستے سے نکالتا ہے، مقدمے کے راستے سے نکالتا ہے، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے لگاتے اور وکیلوں کے چکر میں پھنسا دیتا ہے آدمی کو، اور پھر وہ ذرا سے مقدمے کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اور ان کی فیسیں بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ مقدمہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہتا ہے، پیشیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے اور فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ بندے کو، ایک حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا، بندے کو دو چیزیں ہمیشہ ڈھونڈتی رہتی، اس کا پیچھا کرتی رہتی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک اس کا رزق۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو خود رزق کو ڈھونڈنے کے چکر میں دن و رات مگن ہیں، نمازیں نہیں، روزے نہیں، اور کوئی نیکی کا کام نہیں۔ ارے مولوی صاحب اتنی بڑی فیملی ہے، اگر کمائیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگے دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رزق تو لکھ دیا ہے اللہ رب العزت، مل کے رہے گا، وہ تمہارے چکر میں ہے، تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تمہارا رزق کہیں جانے والا نہیں ہے، تمہارا رزق جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا ہر حال میں۔ تو یہ تو رزق کا معاملہ ہوا، اور دوسری چیز جو ہمارے پیچھے پھر رہی ہے ہمیں ڈھونڈتی ہوئی، وہ ہماری موت ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، زمین میں، زمین سے نیچے، سمندر کی تہہ میں، آسمان اس کی فضاؤں میں، اسکائی لیب پہ بیٹھ کے اوپر ہی اوپر آپ چکر لگاؤ، دنیا پہ نہ آؤ، تو آپ کیا سوچتے ہو؟ موت نہیں آئے گی؟ فرشتہ آپ تک نہیں پہنچے گا؟ بھول جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، موت آ کر رہے گی، کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکون۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور انسان ہے
ان دونوں چیزوں سے غافل ہے۔ موت کا تصور اس کے ذہن میں نہیں رہتا، اور رزق کے بارے میں یہ چیز اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ رزق جتنا اللہ نے مجھے لکھا ہے یہ مل کر رہے گا، لہذا میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ رزق تو اتنا ملنا ہی ہے، نماز کیوں چھوڑوں، روزہ کیوں چھوڑوں، دینی مجلسوں سے غیر حاضر کیوں رہوں؟ بھائیو عزیزو، یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں آتی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی اور راستہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، وید ہیں، سب کے پاس چلے جاؤ، ایک نسخہ ایسا باندھیے، کوئی ٹیبلٹ اور کیپسول ایسا دیجئے کہ موت ٹل جائے، دے دے گا آپ کو؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کسی کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ فلاں آدمی کی روزی بند ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک تعویذ دے دیجئے، تو اس کے تعویذ دینے سے اس کی روزی بند ہو جائے گی؟ وہ بھوکا مر جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے قرآن شریف میں، تو جس لفظ سے کرایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں، اور رب کے معنی ہے پالنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، بغیر مانگے دینے والا، ہر ایک چیز کو حد ابتدا سے اوج کمال تک پہنچانے والا۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، کسی کی عمر، کسی کا رزق آپ بندش نہیں لگا سکتے۔ ہاں، نیکی کرنے سے، صدقہ کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعا اور صدقہ، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو بلاؤں کو ٹالے۔ جو بلا آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، جو سنکٹ آ رہا ہے، اس کو ٹالنے کی طاقت صرف اللہ رب العزت نے صدقے میں رکھی ہے۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا اگر آپ خیال رکھو گے تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اور یہ طاقت اللہ رب العزت نے دعا میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے انسان، دنیا میں رہتا ہے بچہ، جوان، نوجوان، ادھیڑ، بوڑھا، تو کسی بھی عمر کے حصے میں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر مرحلے میں تیرے لیے ضروری ہے تو یہ اس بات کا محاسبہ کرتا رہے، سوچتا رہے، جائزہ لیتا رہے کہ تو نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر اس کا محاسبہ تم کرتے ہو تو تم سے زیادہ خوش نصیب آدمی کوئی نہیں، اور اگر نہیں کرتے ہو تو تم سے زیادہ غافل اور تم سے زیادہ بد نصیب آدمی کوئی نہیں۔ محاسبے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے گزارے
اور شام کو جب بستر پہ گئے سونے کے لیے تو ایک نظر ڈالی کہ آج ہم نے یہ جو وقت گزارا ہے 17-18 گھنٹے جاگتے ہوئے، اس میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کو خوش کیا ہے اور کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں لی ہیں اور کتنے لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں۔ 1 منٹ اگر تمہیں توفیق ہو جائے 1 منٹ محاسبہ کرنے کی ہر دن، تو یقین جانو کہ تمہاری زندگی کا محور، اس کی چال بدل جائے گی۔ تمہارا نفس تمہیں ملامت کرے گا، تیری عمر اتنی گزر گئی اور آج تک برائیاں ہی کیے جا رہا ہے، نیکیاں کب کرے گا؟ اور آنکھ بند ہو گئی تو تیرا ساتھ کون دے گا؟ تو شاید بندہ برائیاں چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے، برائیوں سے منہ موڑے، اس کا سلوک باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ اچھا ہو جائے، بدل جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو جو بدسلوکی کرتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ، بھائی بندوں کے ساتھ، پڑوسیوں اور دین والوں کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا رہے گا زندگی بھر، اور توبہ نصیب نہیں ہوگی اس کو، اور ایسے ہی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی زندگی سوائے پریشانیوں اور مصیبتوں کے اس کو کچھ دے کے جانے والی نہیں ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ وقت دعا کا ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ فرشتے حاضر ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور ہم اس مبارک رات میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے اب تک کی زندگی ہم نے کیسی گزاری ہے۔ آؤ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کی رحمتوں کو آواز دیں اور اس کی مغفرتوں سے اپنے دامن کو بھریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، رو کر، گڑ گڑا کر، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور جو زندگی میں برائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں ان کو چھوڑنے کا عہد کریں، اور جو حقوق ہم نے دوسروں کے دبا رکھے ہیں وہ حق ان کے واپس کرنے کی نیت کریں پکی۔ اور اس طرح سے اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعا قبول فرمائے گا، اور پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، دعا کو پسند کرتا ہے اور دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو دعائیں کرتے ہیں پروردگار ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، ان کے دامنوں کو بھرتا ہے، ان کی ضرورتوں پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے پروردگار۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا ہے، گناہوں کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک اس دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جانا۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو دشمن ہماری بربادی کے تمام طرح کے سامان کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں مارنے اور کاٹنے کی آوازیں بلند کرتے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے اور ان کو ایسی سزا دے کہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ
اے اللہ جن لوگوں کے کاروبار کساد بازاری کا شکار ہیں پروردگار ان کے کاروبار کو درست فرما دے، ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو سدھار دے۔ اے اللہ جو تنگ حالی سے پریشان ہیں ان کی تنگی کو دور فرما دے۔ پروردگار تو غنی ہے، سارے رزق تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے ہم سے کہا ہے کہ میں رزاق ہوں، ذو القوت المتین ہوں۔ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے دعا نہیں کرتے، کسی سے امیدیں نہیں لگاتے، تیرے در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہماری ساری جائز ضرورتوں کا اے اللہ پورا فرما دے، اور ہمیں اپنے در پہ ہمیشہ جھکنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دوسروں کے در پر جھکنے کی ذلت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں تعلیم کو عام کر دے، دین کا جذبہ جوان کر دے، اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے ان کے سینوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ قرآن شریف کی تلاوت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، اور قرآن شریف کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو اور ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ تیرا دین ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، اس دین کو ہمارے لیے ہمارے دماغ میں، ہمارے خیال میں، ہمارے سینے میں محبوب بنا دے، کیونکہ کسی چیز کو محبوب بنانے کا کام تیرا ہے۔ اے اللہ شیطان اور اس کی ذریت کے پھندوں سے، سازشوں سے ہمیں بچا لے، امت مسلمہ کو بچا لے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور جو لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، اور جو لوگ سفر میں ہیں پروردگار ان کے سفر کو آسان فرما دے، اور جو کاروبار سے نکلے ہوئے ان کے کاروبار کو اچھا اور بہتر کر دے، اور ان کو توفیق دے کہ تیرے راستے میں خرچ کریں۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں پروردگار ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی دین و دنیا کی تعلیم دے سکیں، اور تیرے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔